بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے صفحہ نمبر 245 سے آج کرنا ہے باب الاسد وابن آوا میں فارسل الیہ یستدعیہ۔ ارسل الی یرسل ارسال اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ استدعا یستدعی استدعاء مطالبہ کرنا، طلب کرنا۔ فارسل الیہ تو بادشاہ نے اس کے پاس بلاوا بھیجا، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھیجا، یستدعیہ اس کو بلاتے ہوئے، اس کا مطالبہ کرتے ہوئے۔ فلما حضر پس جب ابن آوا حاضر ہوا، کلمہ شیر نے اس سے بات چیت کی، وآنسہ آنسہ یونس و اناس اس کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا اور مانوس کرنا۔ وآنسہ اور شیر نے اس کو مانوس کیا، ابن آوا کو مانوس کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضمیر ہے ابن آوا کی طرف لوٹے گی، یہ والے بھی اور یہ والے بھی، اور ان دونوں کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ شیر کے لیے۔ فوجدہ فی جمیع الامور وفق غرضہ۔ فوجدہ تو شیر نے اس کو پایا، گیدڑ کو پایا، ابن آوا کو پایا، فی جمیع الامور تمام امور میں، ٹھیک ہے، تو شیر نے اس کو تمام امور میں پایا، وفق غرضہ اپنے مطلب کے مطابق۔ وفق کا مطلب مطابق، ٹھیک ہے، وفق غرضہ اپنے مقصد کے مطابق، غرض منے مقصد، اپنے غرض کے مطابق پایا۔ ثم دعاہ بعد ایام الی صحبتہ پھر شیر نے اس کو بلایا، بعد ایام کچھ دنوں کے بعد، الی صحبتہ اپنی صحبت کے لیے، اپنے ساتھ رہنے کے لیے یا اپنے پاس رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر شیر نے اس کو بلایا بعد ایام کچھ دنوں کے بعد، الی صحبتہ اپنے ساتھ رہنے کے لیے۔ وقال لہ اور شیر نے اس سے کہا، تعلم تم جانتے ہو، ان عمالی کثیر، ان عمالی کہ میرے کارندے، میرے کارکنان، میرے کام کرنے والے، کثیر بہت ہیں، واعوانی جم غفیر اور میرے مددگاروں کی ایک جم غفیر ہے، ایک بھیڑ ہے، ٹھیک ہے۔ واعوانی اور میرے مددگار، جم غفیر بہت بڑی تعداد میں ہے، جم غفیر بولتے ہیں بہت بڑی بھیڑ کو، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَعْوَانِ مُحْتَاجٌ وَأَنَا اور میں مع ذَلِكَ ان سب کے باوجود، إِلَى الْأَعْوَانِ مددگاروں کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ احتاجہ یحتاجو اس کا صلہ آتا ہے الا، ٹھیک ہے، تو الا کے بعد جو لگتا ہے اس کا کوئی محتاج ہوتا ہے۔ وَأَنَا مُحْتَاجٌ اور میں محتاج ہوں، مع ذَلِكَ ان سب کے باوجود، إِلَى الْأَعْوَانِ مددگاروں کا۔ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ عَفَافٌ وَأَدَبٌ وَعَقْلٌ وَدِينٌ۔ وَقَدْ بَلَغَنِي اور مجھے، عَنْكَ تمہاری جانب سے، عفاف پاک دامنی، وَأَدَبٌ اخلاق، وعقل اور سمجھ بوجھ، ودین اور دین پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھ تک تمہاری جانب سے، فعل کا ترجمہ بعد میں کریں گے، مجھ تک تمہاری جانب سے پاک دامنی، اخلاق، سمجھ بوجھ اور دین پہنچا ہے۔ فَازْدَدْتُ فِيكَ رَغْبَةً فَازْدَدْتُ پس میں بڑھ گیا، فِيكَ تمہارے بارے میں، رغبتاً دلچسپی کے اعتبار سے، یعنی میری تمہارے اندر دلچسپی بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ فَازْدَدْتُ پس میں بڑھ گیا تمہارے سلسلے میں دلچسپی کے اعتبار سے، مطلب کیا ہوا اس کا کہ میری تمہارے اندر دلچسپی بڑھ گئی۔ وَأَنَا مُوَلِّيكَ مِنْ عَمَلِي جَسِيمًا وَأَنَا مُوَلِّيكَ اور میں تمہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تمہیں ولی بناتا ہوں۔ وَأَنَا مُوَلِّيكَ اور میں تمہیں ولی بناتا ہوں، ذمہ دار بناتا ہوں، تمہارے حوالے کرتا ہوں، من عملی اپنے کام میں سے، جسیمن بہت سے بڑے کام کو، ٹھیک ہے، اپنے بہت بڑے کام تمہارے سپرد کرتا ہوں، تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ وَأَنَا مُوَلِّيكَ اور میں تمہارے حوالے کرتا ہوں یا کرنے والا ہوں، من عملی اپنے کام میں سے، جسیمن بہت کام کو۔ وَرَافِعُكَ إِلَى مَنْزِلَةٍ شَرِيفَةٍ وَرَافِعُكَ اور میں تمہیں پہنچانے والا ہوں، تمہیں دینے والا ہوں۔ رفع یرفع رفعان مطلب ہوتا ہے رفع الی الشیء
یا رفع الی المنزل، کسی مقام تک پہنچا دینا کسی کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ رافع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسی پہ عطف ہے. ورافعک، اور میں تجھے پہنچانے والا ہوں، دینے والا ہوں، الی منزلۃ شریفۃ، ایک عزت دار مقام. ورافعک، اور میں تمہیں دینے والا ہوں، الی منزلۃ شریفۃ، ایک عزت دار مقام. وجاعلک من خاصتی، اور میں تمہیں بنانے والا ہوں، من خاصتی، اپنے خواص میں سے، اپنے خاص لوگوں میں سے میں تجھ کو بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے. قال ابن آوا، ابن آوا نے کہا، ان الملوک احقاء باختیار الاعوان فیما یہتمون به من اعمالهم و امورهم وهم احرى الا یکرہوا علی ذلک احدا. کیا کہا ابن آوا نے؟ ان الملوک، ملک کی جمع ہے یہ ملوک، بے شک بادشاہ، احقاء، زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے. حقیق، احقاء، احقاء کا معنی کریں گے زیادہ حقدار ہے. بے شک بادشاہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں، باختیار الاعوان، مددگاروں کو اختیار کرنے کا، مددگاروں کو چننے کا، فیما، ان چیزوں میں، یہتمون بہ، جس کا وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، من اعمالہم، اپنے کام کاج میں سے، و امورہم، اور اپنے معاملات میں سے. یعنی اس ماں کے اندر جو ابہام ہے اسی کو یہاں پہ من بیانیہ لگا کر کے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو مددگاروں کو اختیار کرنے کا بادشاہوں کو زیادہ حق حاصل ہے، فیما من اعمالہم و امورہم. اس کا ترجمہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ان کے اپنے کاموں اور اپنے معاملات میں جس کا وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں. وہم احرا، اور وہ زیادہ، اور ان کے لیے زیادہ مناسب ہے، یا ان کو چاہیے، ٹھیک ہے. وہم احرا، اور ان کے لیے زیادہ مناسب ہے، ان کو چاہیے، اللہ یکرہوا، کہ وہ لوگ مجبور نہ کریں، زبردستی نہ کریں، علی ذالک، اس چیز پر، احدن، کسی کو بھی، ٹھیک ہے. اکرہ یکرہ، اکراہ اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کرنا. اللہ یکرہوا، وہم احرا، اور ان کے لیے مناسب ہے، ان کو چاہیے، اللہ یکرہوا، کہ وہ لوگ زبردستی نہ کریں، علی ذالک، اس چیز پر، احدن، کسی پر بھی یا کسی کو بھی. فإن المکرہ لا یستطیع المبالغۃ فی العمل. مکرہ کس کو بولیں گے؟ جس پر زبردستی کی گئی ہو، ٹھیک ہے. فإن المکرہ، کیونکہ وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی ہو، لا یستطیع، استطاعت نہیں رکھتا ہے، المبالغۃ، مبالغے کا، بہترین طریقے سے کرنے کا، ٹھیک ہے، فی العمل، کام میں. کیونکہ مکرہ شخص یعنی جس پر زبردستی کی گئی وہ شخص، لا یستطیع المبالغۃ فی العمل، کام میں مبالغے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، مطلب کام کو اچھے سے نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. وانی، اور بے شک میں، لعمل السلطان کارہ، اصل میں ہے وانی کارہ، کرہ یکرہ کرہن، اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا. وانی کارہ، اور بے شک میں ناپسند کرتا ہوں، ناپسند کرنے والا ہوں، کس چیز کو؟ لعمل السلطان، بادشاہ کے کام کو، ٹھیک ہے، بادشاہ کے کام کو میں ناپسند کرتا ہوں. وَلَيْسَ لِي بِهِ تَجْرِبَةٌ وَلَا بِسُلْطَانِ رِفْقٌ، وَلَيْسَ لِي، اور میرے لیے نہیں ہے، بِهِ، اس کا، تجربۃ، کوئی تجربہ، یعنی مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، بادشاہ کے کام کاج کا. بِهِ کے اندر جو ضمیر ہے اس کو کدھر لوٹائیں گے؟ لعمل السلطان کی طرف، ٹھیک ہے. مجھے بادشاہ کے کام کاج کا کوئی تجربہ حاصل نہیں ہے. ولا بسلطان رفق، اور نہ ہی بادشاہ کے تئیں نرمی ہے. ولا، اور نہ ہی، بسلطان، بادشاہ کے تئیں، رفق، نرمی ہے. وانت ملک السباع، اور آپ تو درندوں کے شہنشاہ ہیں، درندوں کے بادشاہ ہیں. وعندک من اجناس الوحوش عدد کثیر، جنسن کی جمع ہے یہ اجناس، مطلب قسم. وعندک، اور آپ کے پاس، من اجناس الوحوش، وحشن کی جمع ہے وحوش، جنگلی جانور، اور آپ کے پاس وحشی جانوروں کی قسموں میں سے، عدد کثیر، ایک بڑی تعداد ہے، یعنی بہت سے وحشی جانور ہیں، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، فیہم، ان میں، اہل نبل، اہل نبل، شریف لوگ. نبل مطلب، ہاں،
نبلا ینبلو، باب کروما اکرمو سے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شریف الاصل ہونا، عالی نسب ہونا، ٹھیک ہے۔ فیہم ان لوگوں میں، ان جانوروں میں، ان وحشیوں میں، اہل نبل و قوت، شریف بھی ہیں، شرافت والے بھی ہیں، وقوت اور طاقت و قوت والے بھی ہیں۔ وَلَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ حِرْصٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، ان کے یہاں، عَلَى الْعَمَلِ کام کرنے پر، حِرْصٌ حرص بھی ہے، یعنی وہ کام کرنا چاہتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ حِرْصٌ اور وہ لوگ کام کے حریص ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عَلَى الْعَمَلِ کام پر، حِرْصٌ حرص ہے، چاہت ہے۔ وَعِنْدَهُمْ بِهِ وَبِالسُّلْطَانِ رِفْقٌ، وَعِنْدَهُمْ اور ان کے پاس، بِهِ بادشاہ کے کام کے بارے میں، وَبِالسُّلطَانِ اور سلطان کے متعلق، رفقٌ نرمی پائی جاتی ہے، نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس بِهِ بادشاہ کا کام ہو، وَبِالسُّلطَانِ یا بادشاہ خود ہوں، رفقٌ اس کے تعلق سے نرمی ہے۔ فَإِنِ اسْتَعْمَلْتَهُمْ أَغْنُوا عَنْكَ، استعمل اس کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا۔ اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ان کو کام پر لگاتے ہیں، اغنوا عنک تو وہ لوگ آپ کی جانب سے کفایت کر جائیں گے، وہ لوگ آپ کے لیے کافی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اغنوا عنک وہ لوگ آپ کی کفایت کریں گے۔ واغتبطوا لانفسهم بما اصابهم من ذلك، اغتبط یغتبط اغتباط، اس کا مطلب ہوتا ہے نازا ہونا، ناز کرنا۔ واغتبطوا لانفسهم اور وہ لوگ اپنے آپ پر ناز کریں گے، بما ان چیزوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ اپنے آپ پر ناز کریں گے، بما ان چیزوں کی وجہ سے، اصابہم جو چیز ان کو لاحق ہوگی، من ذالک اس کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے۔ یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہاں سے پڑھیں گے۔